بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو ہجروں اور بنگیوں نے کیوں دفن کیا۔ ناظرین گرامی، پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ سرکار کی پیدائش سن 1680 عیسوی میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ گلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمود درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ سرکار کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پرپیچ گھاٹیوں اور بیچ گھاٹیوں سے ہو کر گزری اور تا دم مرگ انتہائی کٹھن حالات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ آپ کے جسد خاکی کو ہجروں اور بنگیوں نے دفن کیا۔ آخر ایسا معاملہ کیوں پیش آیا کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ آپ ایک باغی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے؟ آج ہم آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو رکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ آئیے چل کر بابا بلے شاہ سرکار کی شان حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معزز دوستو، بابا بلے شاہ سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند اور دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور طرف آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ دوسرے صفیان کی طرح تارک دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ سرکار کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا تھا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہدے میں گاؤں کے دوسرے ہنرمند موچیوں، نائیوں اور جلاحوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ سرکار کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے بھی گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ سلوک کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہدے کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان قتل و غارت کی بینٹ چڑھے۔ دوسرے جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو مذہبیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو عالمگیر کے بارے میں ابن انشاء کا مشہور جملہ ہے، دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، جس پر اسے اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جانے لگا۔ اس عہد میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا، لیکن اس عہدے کے بے مثال شاعر میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ سرکار کے حصے میں آیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے عشق و تصوف کی منازل طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا
اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاق کو خاک میں ملانے کی پداش میں زیر اداب تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہدے سے سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے۔ دقیانوسی رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر ہجروں کے ساتھ کھل مل جایا کرتے تھے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجروں کے ساتھ ناچ گانا آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو۔ مریدوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، بھوک لگی ہے اسی لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مریدین بولے، مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر حضرت بابا بلے شاہ سے پوچھا کہ ارے تو کون ہے؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تو کون ہے، بولتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے، نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ پھر بولے، انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو ہم نے کہا کہ مسلمان ہیں۔ اس پر حضرت بابا بلے شاہ نے کہا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے، نہ کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے، نہ ہم کچھ بنے اس لیے ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوستو، بابا بلے شاہ سرکار کون ہیں؟ اس بارے میں آپ نے خود شعری پیرے میں یوں اظہار خیال کیا کہ بلا کی جانے میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانے میں۔ بلے شاہ نے شاعری کے ضمن میں ایک ضخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی اہم اصناف کافی سے حرفی، گنڈھا، اٹھوارے، دورے اور 12 مائے ان کے کلام میں شامل ہے۔ بلے شاہ اپنے عہدے کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھی، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آنکھ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی ادار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت 1757 میں ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جو ان کا جنازہ پڑھائے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ایک خواجہ سرا نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا اور ہجروں اور بنگیوں نے آپ کو دفن کیا۔
ویسے بھی حضرات بابا بلے شاہ سرکار کو ان مداریوں کی بیہودہ رسومات کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور۔ آج بھی ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔